بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفردات میں آج ہم ارن کا ذکر کریں گے۔ ارن کو انگلش میں کیسٹر بولتے ہیں۔ کیسٹر آئل جو تیل ہوتا ہے ارن کا، وہ اس نام سے موسوم ہے، اور عربی میں اس کو خروع کہتے ہیں، فارسی میں بید انجیر۔ یہ گرم اور خشک دوسرے درجے میں ہے۔ اس کا جو مغز ہے، اس کا جو دانے کے اندر مغز ہوتا ہے، محلل ہے، مسکن اورام اور اوجاع ہے، مسل ہے یعنی دست لاتی ہے، جالی ہے یعنی چہرے کے اوپر دبے ہو یا ہر قسم کی جو لغزشات ہو اس کو دور کرتی ہے، ملین صلابت یعنی قبض کو ختم کرتی ہے، مدر حیض منسز کے اندر بہت بہترین کام کرتی، جن کا منسز ٹائم پہ نہیں آتا ہے یا بالکل نہ آتا ہو، اور قاتل کرم شکم یعنی پیٹ کے کیڑوں کو ختم کر دیتی ہے۔ امراض بلغمی مثلا فالج، لقوہ، راشا، سرفہ، ضیق النفس، قولنج، استسقاء، وجع المفاصل یعنی جوڑوں کے درد میں اس کو کھلاتے ہیں۔ یہ بلغم کو خارج کرتی ہے۔ یہ جالی اور محلل اور سکون ہونے کی وجہ سے کیل، مہاسے، کلف، جرب یعنی خارش، نقرس، پنڈلیوں میں درد میں اس کا ضماد کیا جاتا ہے، اور شکم یعنی پیٹ اگر سخت ہو جائے تو اس کی صلابت کے لیے بھیڑ کے دودھ میں پکا کر باندھتے ہیں۔ عضلات نرم ہو جاتے ہیں اس سے، اور تریاق ہونے کی وجہ سے کومپلی بیدی انجیر پانی میں پیس کر اور چھان کر مارگزیدہ کو پلاتے ہیں۔ اس طرح جس کو بچھو ڈسا اس کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ اور راشا کے لیے اس کا ایک طریقہ یہ ہے، راشا کے لیے راشا ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، تو وہ پھر سکون نہیں ہوتے ہیں، انسان کے عصبات جو ہے نا وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چھل کے سمیت ایک دانہ، پہلے دن ایک دانہ کھائے، دوسرے دن 2 دانہ کھائے، تیسرے دن تیسرا، ایسے چلتے رہے 10 دانے جب پورے ہو جائیں، پھر 11 دن 9 دانے، پھر 12 دن 8 دانے، اس طرح آتے رہے 20ویں دن کے اوپر جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے۔ بس اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسا نسخہ ہے جو موروثی نسخہ ہے، اس سے راشا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ بعضی وقت ہاتھ کے اندر طاقت ختم ہو جاتی ہے، کوئی چیز پکڑے تو ہاتھ سے گر جاتی ہے، اس کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، یہ موروثی ہے، باپ دادے سے یہ آ رہا ہے، یہ ایک بہترین نسخہ ہے اس کے لیے۔ اور روغن بیدی انجیر یعنی کیسٹر آئل، یہ گرم اور خشک ہے، یہ مسل بھی ہے اور بلغم کو بھی خارج کرتی ہے۔ یہ ہر عمر ہر حالت میں عمدہ مسل ہے۔ یہ قولنج ثقلی یعنی اگر آنتوں کے اندر کوئی چیز، کوئی گندگی پھنس جائے تو اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح آنتوں کے اندر جو ریح اور گیس ہوتا ہے، قبض، یہ اس کو مسل کے طور پہ استعمال کرنے سے اس کو ختم کرتا ہے۔ اور آنکھ میں جوئیں پڑنے سے جو سوزش ہوتی ہے، یا چونا یا کوئی بھی ایسا چیز جو آنکھ میں گر جائے اور اس کا مزاج بدل لے، لال ہو جائے اور خارش ہوتی ہے، تو اس کے تیل ٹپکانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ جس کا نظر کمزور ہو تو اس کے لیے بھی ایک بہترین چیز ہے۔ اور نزول الماء یعنی پانی جو آنکھ سے بہتا ہے، یہ ایک بیماری ہے، اس کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ اور اس طرح اس کے تیل سے وجع المفاصل اور دیگر دردوں کو مالش کرنے سے آرام اور سکون آتا ہے، اور معدے اور پھیپھڑے اور ان چیزوں کو بالکل نرم کرتی ہے، حتیٰ کہ یہ آنتوں کے اندر بہت زیادہ کام کرتی ہے۔